انہیں برا بلا کہا جاتا تو وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے۔ اپنے ہی بندوں کے بہیمانہ قتل کے مناظر دیکھ کر ان کے دل خون کے آنسو ضرور ہوتے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ضوابط نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ جو لوگ راگ کے لیے کام کرتے تھے ان کے ماتھے پر کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی وہ لوگ باوردی لوگ تھے۔ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے یہ معصوم اور بھولے بھالے بنگالی جب ہمیں ملتے تو یہی دکھائی دے پڑتا کہ وہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے مر جانے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ہمارے حوصلے بلند کرتے رہتے تھے۔ ان کے منہ میں موجود رام رام کی مالا تو ہمیں سنائی دی جاتی تھی، لیکن ان کے بغلوں میں چھپے خنجر ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یہ ایسے معصوم درندے تھے جو ذرا موقع ملنے پر زہر میں بجھے ان خنجروں کو فوراً ہی اپنی بغل سے نکال لیتے اور ہم وطنوں کی پیٹھ میں گھونپ دیتے۔ بنیادی طور پر میری ڈیوٹی تھی کہ میں ایسے موذیوں پر کڑی نظر رکھوں، ان کی تلاش کر پاؤں اور پاتال سے نکال کر کیفر گردار تک پہنچاؤں۔ میں نے اس کام کی خصوصی تربیت حاصل کی تھی۔ میں یوں بھی پیشہ ور کمانڈر تھا۔ مغربی پاکستان کے بیشتر سرحدی علاقوں میں ایسی کئی خطرناک مہمات انجام دے چکا تھا۔ مجھے نامزد حالات میں اپنے ذہن کو بیدار رکھ کر، اپنے حواس کو بحال رکھ کر کام کرنے کا ڈھنگ آتا تھا، لیکن اس روز جب میں ڈھاکہ کے شہر راج باغ پولیس لائن کے نزدیک قائم شدہ اپنے ایک خفیہ آفس کی طرف جیپ ڈرائیو کرتا جا رہا تھا تو مجھے رہ رہ کر یہی سوچ کھائی جا رہی تھی کہ اس ماحول میں جہاں سارے اپنے ہیں، اپنوں کے بھیس میں چھپے غیروں کے اعلی کار کو میں کیسے شناخت کروں گا۔ میں سول کپڑوں میں ملبوس آرمی کی جیپ چلاتے ہوئے اکیلا ہی آفس کی طرف جا رہا تھا۔ شام ڈھاکہ کی سڑکوں پر دبے قدموں اترنے لگی تھی۔ شام اترنے پر ایک خاموش اور پراسرار سی ہوا، جس میں یہاں کی مٹی کی مخصوص باس گندی ہوتی ہے، ہولے ہولے پورب کی بچم کی طرف رینگتی جا رہی تھی۔ گزشتہ 3-4 روز سے وقفے وقفے سے ہونے والی بارش اب تھم چکی تھی، لیکن آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈھاکہ پر وحشت و بربریت کے سائے روز بروز گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سرے شام ہی لوگ کاروبار زندگی سمیٹ کر گھروں میں دبک جاتے تھے اور تخصیب کار سڑکوں پر نکل آتے تھے۔ ہمیں ان دنوں خصوصی ہدایات کی جاتی تھی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم اشد ضرورت کے بغیر شام ڈھلنے کے بعد بلا وجہ اپنے ٹھکانوں سے باہر نہ نکلے، کیونکہ جو اکا دکا جوان پر گھات لگا کر حملوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے کبھی ایسے احکامات اور احتیاطوں کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ یوں بھی میری ڈیوٹی تو سول تھی، میں وردی میں تو ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے شاید میں نے لاشعوری طور پر خود کو ان احکامات سے مستثنیٰ جاننا شروع کر دیا تھا۔ میں جس سڑک پر جیپ چلاتا جا رہا تھا، وہاں سڑک کے دونوں طرف پام کے گھنے درختوں کے سوا اور دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بادل گھنے ہونے کی وجہ سے اندھیرا معمول سے زیادہ تھا، اس لیے میں نے ہیڈ لائٹس روشن کر دی تھیں۔ سڑک دور دور تک ویران تھی۔ اچانک مجھے سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنیاں اب ایک لڑکی پر منعکس ہو رہی تھیں۔ میں نے ونڈو اسکرین پر مکمل انمہاک سے نظریں جمائیں۔ سامنے سڑک کے عین درمیان ایک لڑکی دونوں ہاتھ سے مدد کی امید کر رہی تھی۔ سڑک کے درمیان اس طرح اچانک لڑکی کا سامنے آ جانا حادثہ ہی کہلا سکتا تھا۔ بلا شبہ یہ حادثہ میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ بنا، لیکن تب میں نے اپنی تربیت کے مطابق فوراً ہی سوچا تھا کہ میں کسی سازش کا نشانہ بننے والا ہوں۔ ان دونوں پاکستانی فوج کا اکا دکا افسروں اور جوانوں کو گھیر کر ان پر حملہ کرنا مکتی باہنی کے تربیت یافتہ درندوں کا دل پسند مشغلہ تھا۔ مجھے ان لوگوں کے ذرائع اطلاعات کے متعلق بھی خوش فہمی نہیں تھی۔ آخر یہی بنگالی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ کسی کو ثبوت کے بغیر غدار کہنا یا اس پر شک کرنا ہمارے اصولوں کے خلاف تھا، اور یہ لوگ بھی اپنے ماتھے پر غداری کا لیبل سجا کر کام نہیں کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ اپنی سی گزرنے سے کبھی چوکتے بھی نہیں تھے۔ میری خدمات کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ میں ان کا اولین شکار بنتا۔ عین ممکن تھا کسی آسین کے سانپ نے تخذیب کاروں کو مطلع کر دیا ہو۔ میں اکیلا اس سڑک پر گزروں گا، اور یہ ان کے لیے ایک خاصی کارآمد اطلاع تھی۔ مجھے ایسے فوجی کو نکل جانے کا موقع دے کر غالباً وہ کفران نعمت کے مرتکب ہونا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بھلے لڑکی کو جیپ کے پہیوں تلے کچل ڈالوں، لیکن مجھے نکل جانا چاہیے۔ کبھی بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔
میں بہرحال ایک مسلمان ملک کی فوج کا مسلمان سپاہی تھا۔ میری غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ ایک بے یار و مددگار عورت جس نے عین ممکن ہی واقعی مصیبت زدہ ہونے کی وجہ سے مجھے روکنا چاہا ہو، اس طرح چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ ڈیش بورڈ میں رکھا پستول میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پستول ہمہ وقت فائر کرنے کے لیے تیاری کی حالت میں رہتا تھا۔ لڑکی کے بالکل قریب آنے پر میں نے زور سے بریک لگائے۔ پستول میرے بائیں ہاتھ میں تھا اور لڑکی دائیں طرف کھڑی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کیجیے، اس نے میرے کسی استفسار کے بڑے بغیر ملتجی لہجے میں کہا۔ میری آنکھیں بیک وقت لڑکی اور ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے تربیت کے مطابق بریک لگانے کے صرف چند ہی سیکنڈ بعد سڑک کے چاروں اطراف خطرے کی بو سونگھنے کی کوشش کر دی تھی۔ بیٹھ جاؤ، راستے میں بات کریں گے۔ میں نے انجن بند نہیں کیا تھا اور بات کہنے کا انداز ایسا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو میں ایکسیلیٹر پر پاؤں دباؤں گا اور جیپ کو بھگا کر لے جاؤں گا۔ شکریہ، لڑکی نے کہا جیسے اسی وقت بات کی توقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ قریباً بھاگ کر بونٹ کے آگے سے چکر لگا کر میری بائیں طرف سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے فوراً اسٹیئرنگ گھمایا اور جیپ کو اسی راستے پر بھگانے لگا جدھر سے میں آ رہا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے لڑکی کا چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے کی کیفیت چند لمحے کے لیے ضرور بدلی تھی، پھر وہ نارمل ہو گئی۔ یہ صورتحال قدرتی بھی ہو سکتی تھی یا پھر اس کی توقعات کے برعکس اس کے جال سے نکل گیا تھا۔ جو بھی تھا، ابھی میں نے کسی فیصلے پر پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بطور احتیاط سے یہ راستہ چھوڑ دیا تھا اور ایک ذیلی سڑک سے لمبا چکر کاٹ کر اپنی منزل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ میرا یہ قدم 100% احتیاطی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اگر صورتحال وہ ہے جس کی توقع تہذیب کاروں کی جا سکتی ہے تو میں ان کے لیے ترنوالا بن جاؤں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اپنے سامنے شیشے پر نظریں جماتے ہوئے اسے دیکھے بغیر پوچھا۔ عظمیٰ، اس نے جواب دیتے ہوئے گردن میری طرف موڑ لی تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے ایک اور موڑتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیے، بس وہ بات نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ شاید آرمی افیسر ہیں، اس لیے اس نے بڑا نفسیاتی حربہ آزمایا۔ شاید اسے یہ شک تھا کہ میں اسے مشکوک سمجھ رہا ہوں۔ ان حالات میں ہم دونوں کی سوچ ٹھیک تھی، لیکن اسے شاید میری سوچ سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، میں پاکستان آرمی سے ہوں، میں نے دانستہ انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اسے احساس تھا میں جان بوجھ کر انجان بن رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے جتلایا نہیں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میرا مطلب تھا آپ شاید مجھے کوئی گمراہ لڑکی سمجھ رہے ہیں۔ اس نے اب دو معنی بات کی تھی۔ جب تک آپ کچھ بتائیں گی نہیں، میں کیسے کوئی رائے قائم کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بات کا بھرم رکھتے ہوئے کہا، میں ایڈن کالج میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ ادھر ہم لوگ پکنک منانے آئے تھے اور میری سہیلیاں، ان کے دوست بھی ہمارے ساتھ تھے۔ بہت بدتمیز لوگ تھے، میں نے روانسی شکل بنا کر کہا۔ بات نامکمل چھوڑ کر شاید وہ اپنی حالت پر قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے خود اسے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی تک اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنے ہمت بھی میں نے نہیں کی تھی۔ بادل گہرے اور نیچے ہونے لگے تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ کسی بھی لمحے بارش آئی۔ میں چاہتا تھا کہ بارش کے آغاز سے پہلے اس سے جان چھڑا لوں، ورنہ زیادہ دیر لگتی۔ یہاں بارش گزشتہ چند دنوں میں اتنی تیز ہوتی تھی کہ اس میں ڈرائیونگ کرنا خاصا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر وہی ہوا مجھے خدشہ جس کا تھا۔ اچانک بڑے بڑے اولے گرنا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے خدایا، میں نے سوچا میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس حالت میں اسے میرے ساتھ کوئی اور بھی رائے کام کر سکتا تھا۔ سڑک ویران تھی، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ دیر تک یہ صورتحال رہے۔ میں نے جیپ سڑک کے کنارے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑی کر لی، کیونکہ جیپ کے دروازے نہ ہونے کے سبب بارش بڑی تیزی سے کھلے دروازوں سے حملہ آور ہونے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ خیال کیجئے۔ جانے میرے منہ سے یہ دو فکرے کیسے ادا ہوئے تھے؟ مجھے تو بولنے کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی۔ او سوری، میں نے اسے آنسوؤں سے رندے گلے سے کہا۔ میں نے اپنی سیٹ کے پیچھے رکھے جیپ کے دروازے اٹھائے اور اندر بیٹھے بیٹھے پہلے اس کی سائیڈ والا پھر اپنی سائیڈ والا دروازہ فٹ کر دیا۔ اچانک بادل اتنی زور سے گرجا، لڑکی سہم کر رہ گئی۔
اس نے گھبراہٹ میں بڑی مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے اس کی طرف گردن موڑی اور پہلی ہی نظر میں محبت کی وینس نے میرے دل میں بھالا اتار دیا۔ خدا کی پناہ کیا آنکھیں تھیں وہ، جیسے کسی نے پڑھ کر مجھے فصوں پر پھونک دیا۔ باہر دم بدم برستا ساون جیسے ٹپ ٹپ کرتا ان کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ میں ان لمحوں میں مکمل اس ساحرہ کی آنکھوں کی گرفت میں تھا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے چند لمحے اور اسی کیفیت میں گزارے تو میرا بدن پتھر کا ہو جائے گا۔